سے خرم دستگیر خان صاحب، آپ وزیر آباد الیکشن کی بات کر رہے تھے، اگر ووٹ چوری کیے گئے ہیں، ایس ایچ او سے وہ تھیلے پکڑے گئے ہیں، تو پھر آپ کے لوگ کیسے جیت رہے ہیں؟ وہاں ایک ایم پی اے بھی آپ کا تھا گجرانوالہ کا، وہ بھی چیف منسٹر صاحب سے ملتا رہا جا کر، اس کے باوجود پھر نون لیگ کیوں جیت رہی ہے؟ ڈسکا کی امیدوار بھی آگے ہیں، وزیر آباد کے امیدوار بھی آگے ہیں۔ جی، ایک تو ہے کوانٹٹی کا ایشو کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلم لیگ نون کے اتنے زیادہ ووٹ ہیں کہ وہ تمام دھاندلی اس لیڈ کو کور کرنے کے لیے کافی نہیں ثابت ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم اس انتخاب میں کامیاب ہوں گے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ وزیر آباد کے لوگوں کو یہ معلوم ہے، اور جو پورے ملک میں معلوم ہے، کہ یہاں جو کالج بنے ہیں، 2 کالج بنے ہیں اس شہر میں، یہاں جو بے شمار سڑکیں بنی ہیں، یہاں ہسپتال اپ گریڈ ہوئے ہیں، یہاں لوگوں کو سہولیات ملی ہیں، گاؤں میں سڑکیں بنی ہیں، گاؤں میں سہولیات پہنچی ہیں، یہاں ایک جو قریب ایک نیا میڈیکل کالج کھلا ہے جو گجرانوالہ ضلع میں، تو یہ سارے معاملات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جس میں کوئی کرپشن ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کا اپنا ایک جو ہے وہ بیانیہ ہے، جس پر وہ جھوٹ کا بیانیہ ہے، جس پر وہ قائم ہے، لیکن ابھی تک 2.5 سال ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کے کسی رکن کے اوپر سرکاری پیسے کے ایک پیسہ جو ہے، یعنی 1 روپی یہ ثابت نہیں کر پائے کہ سرکار سے انہوں نے چوری کیا ہے۔ اور یہ جو کہانی ہے وہ چلی جا رہی ہے، وزیر اعظم کو ایون فیلڈ کے فلیٹس بہت اچھے نہیں لگتے، حالانکہ وہ بھی جو ہے ایون فیلڈ کے فلیٹس جب ان کے پاس تھے، چیلسی میں ان کا فلیٹ تھا، تو وہ ڈکلیئر نہیں تھا، انہوں نے 21 سال اپنے ٹیکس ریٹرنز ڈکلیئر نہیں کیے تھے، لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ایشو یہی ہے کہ گورننس کے اوپر توجہ دیں، اور جب یہ ضمنی انتخابات کا موقع تھا، ان جگہوں پہ جہاں ان کی خیبر پختونخوا میں 8 سال سے حکومت ہے، پنجاب میں پچھلے 2.5 سال سے حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں 2.5 سال سے حکومت ہے، یا بجائے یہ کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ صاف اور ستھرے اور شفاف طریقے سے ہوتے، ان کی حکومت نے، صوبائی حکومت نے چوری کرنے کی کوشش کی ہے، اور بڑی کبھی کوشش کی ہے، جس کی ہم نے مذمت کی ہے، ہمارے ووٹر نے کوشش کی ہے۔ اخلاقیات کا چیپٹر جو ہے کم از کم وزیر اعظم مستقل طور پر بند کر دیں اور آئیں گورننس میں بات کرتے ہیں۔ ادھر رکیے گا، علی ظفر صاحب، اب کرپشن کی آج بھی وزیر اعظم صاحب نے بات کی، اور لندن کی بات کی، ایون فیلڈ کی فلیٹس کی بات خرم دستگیر خان کر رہے تھے۔ 2016 جب پیغام آیا، اس کے بعد مسلسل کرپشن کی، منی لانڈرنگ کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن آج بھی اگر پنجاب کے ہارٹ میں، ڈسکا میں، وزیر آباد میں نون لیگ جیت رہی ہے، تو میں اس کو کیا ٹرانسلیٹ کروں اس وکٹری کو؟ راجہ صاحب، اس کا جواب بڑا سمپل ہے۔ آپ جب الیکشن کی بات کرتے ہیں اور اس میں ووٹنگ کی بات کرتے ہیں، تو صرف ایک فیکٹر نہیں ہوتا جو فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ لوگوں نے ووٹ دینا ہوتا ہے، وہ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، ووٹ اس کے مطابق بھی دیتے ہیں۔ صرف کرپشن ایک ایلیمنٹ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں نے کسی ایک پرٹیکولر پارٹی کو ووٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو گیا یا اس پہ لوگوں کو یقین نہیں۔ کرپشن کے جو سلوگن ہے، جو کرپشن کا میرا خیال ہے آپ 99% آف پاکستانیوں سے پوچھیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ ہاں ہم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اور جو پی ٹی آئی کی حکومت جو میجورٹی میں آئی، اور جو پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی اور فیڈریشن کے لیول پہ بھی، اور اب آپ نے دیکھا بلتستان میں بھی جو وہ حکومت آئی، وہ نیشنل سائیکی یہی ہے اور اس کا سلوگن یہی ہے جو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، اور یہی ایک جماعت ہے، یہی ایک لیڈرشپ ہے پرائم منسٹر صاحب کی جو کرپشن کو ختم کر سکتی ہے۔ چلیں ادھر رکیے گا، ایک میں تو بیسیکلی نیریٹو کی بات کر رہا تھا، ادھر رکیے گا پلیز۔ کارا صاحب، سندھ میں پیپلز پارٹی نے سیٹیں جیت لیں، نون لیگ یہاں پنجاب میں آگے جا رہی ہے، لیکن یہ نوشہرہ میں کیا ہو رہا ہے جی؟ پرویز خٹک صاحب اتنے سٹرونگ مین، وہ چیف منسٹر رہے 5 سال، اب یہ 2.5 سال ہو گئے، وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، آپ ایک جہاں دیدہ پولیٹیشن ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جو بات کر رہے تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب، اس فینومینن سے تو آپ خود گزرتے ہیں، یہ نوشہرہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اختیار ولی نون لیگ کے امیدوار کیوں آگے جا رہے ہیں؟ راجہ صاحب، یہ ٹریلر ہے، فلم چلنے والی ہے، ابھی ان کی گورنمنٹ ہے،
फिल्म कौन सी जिस चलने दिन ये वाली है जी? हुकूमतें ना हुई, जिस दिन हुकूमतें ना हुई, उस दिन क्या होगा? हम तो यही कह रहे थे। आप जरा गौर कीजिए, हम जब कह रहे थे, अब मैं ये बात कहने से पहले जरा एक छोटी सी गुजारिश कर लूं। अली जफर साहब का मुझे बहुत एहतराम है, वो पाकिस्तान के बहुत नामवर ज्यूरिस्ट है, जी हाँ। लेकिन उनसे मुझे उनसे यकीन है, मेरा गुमान है कि वो सच बात कहने वालों में है, भले वो कहीं भी खड़े हों। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी शख्स के ऊपर महज इल्जाम की बुनियाद पे अपने मुखालिफ को अब मुसलसल चोर, डाकू, पता नहीं क्या क्या मुगलजात ये कहते रहना किसी इखलाकी दौर का तकाजा है? आप 2.5 साल से हुकूमत में हो और आप सबूत फराम ना कर सके, आपके इदारे सबूत ना फराम कर सके, आप अपने इलेक्शन कैंपेन कागज लहरा के वहां चार्ट बना बना के कहें कि हमारे पास एक एक चीज का सबूत है, हम देंगे, और यहाँ अदालतें सबूत मांग रही हैं। मुझसे ज्यादा बेहतर अली जफर साहब जानते हैं कि अदालतें उठा उठा के केस फेंक रही है, रोज तजलील होती है नैब की। लेकिन बात फिर वही है कि वजीर आजम अपनी उसी एक राग को लापे जा रहे हैं। मेरा सवाल प्राचा साहब यह है कि मैंने पहले कहा ना कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर चला है, एक छोटा सा झलकी आई है, इसकी झलकी का और रंग भी आपको दिखाता हूं मैं। आप जरा गौर कीजिए, हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जब कहा कि जी हमें वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए, स्पीकर के खिलाफ लानी चाहिए, तो आपने भी प्राचा साहब, मीडिया ने, हमारे दोस्तों ने, गवर्नमेंट ने, सब ने कहा और नहीं देखो जी आपके पास नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, नंबर बताएं, नंबर बताएं। अभी जरा गौर करें, सेनेट की एक सीट के लिए गिलानी साहब को हमने पुट किया है, एक सीट के लिए सिर्फ। जी जी। अभी उससे कोई गवर्नमेंट नहीं गिर जानी, लेकिन पूरे मुल्क में एक हंगामा है, सारी हुकूमत पैनिक है, वजीर आजम साहब एमएनएस को बुला बुला के फंड दे रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब निकले हुए हैं, गवर्नर साहब निकले हुए हैं, जहांगीर तरीन साहब को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जिनको कल तक कहा जा रहा था कि उनका नाम निकल आया है उस करप्शन के केस में। लेकिन आज गवर्नमेंट के हाथ पांव फूले हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला 3 को रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा। लेकिन यही बात, जिस दिन वजीर आजम की ये हुकूमत न हुई, ये जो आप अभी झलकियां देख रहे हैं ना बाई इलेक्शंस की, आप पाकिस्तान के एक एक हलके में ये देखेंगे, और इनको तारीखी शिकस्त होगी। हमने हमेशा कहा कि जो पीटीआई है ये एक इलेक्शन की जमात है, ये एक इलेक्शन के चलो वो तो बहरहाल कायरा साहब अवाम ने फैसला करना है, जब इलेक्शन होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आपने एक बात की, झलकियां तो नजर आपने एक बात की कि सबूत नहीं है इनके पास। आज भी वजीर आजम ने कहा, सेनेट के हवाले से उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास 6-7 सीटें थी, उनके 2 सेनेटर कैसे बने। एक मिनट जरा, मैं